القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في المطلق والمقيد. ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز. مثاله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فالمأمور به والغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم الخبر. فصل في المطلق والمقید. یہ فصل مطلق اور مقید کے بیان میں ہے. ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز. ہمارے علماء احناف کا مذہب یہ ہے کہ مطلق کتاب اللہ جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو اس پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا. مثالہ فی قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم. اس کی مثال باری تعالیٰ کا قول فاغسلوا وجوہکم ہے، یعنی اپنے چہرے کو دھو. فالمأمور به والغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر. کرے آیت کے اندر مأمور بھی مطلق غسل ہے، لہذا اس پر خبر کے ذریعے حدیث کے ذریعے نیت، ترتیب، موالات، تسمیہ کے شرط ہونے کی زیادتی نہیں کی جائے گی. ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم الخبر. لیکن خبر پر اس طریقے پر عمل کیا جائے گا کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو. چنانچہ کہا جائے گا کہ مطلق غسل کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہے اور نیت حدیث کے حکم کی وجہ سے سنت ہے. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مطلق اور مقید کا ذکر فرما رہے ہیں. مطلق اور مقید یہ دونوں بھی کتاب اللہ کے اقسام میں سے ہیں، اس طور پر کہ دونوں خاص کے اقسام میں سے ہیں اور خاص کتاب اللہ کے اقسام میں سے ہے، لہذا یہ دونوں بھی کتاب اللہ کے اقسام میں سے ہوئے. مطلق وہ لفظ کہلاتا ہے جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہو اور ذات کے ساتھ کوئی وصف ملحوظ نہ ہو، اور مقید وہ لفظ کہلاتا ہے جو ذات پر دلالت کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی وصف بھی ملحوظ ہو. مصنف فرماتے ہیں کہ علماء احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب تک مطلق کتاب اللہ پر عمل کرنا ممکن ہوگا اس وقت تک خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہ ہوگا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مطلق پر زیادتی کرنا اور اس کو مقید کرنا اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا ہے. اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ کتاب اللہ قطعی ہے اور خبر واحد اور قیاس ظنی ہے، اور ظنی کے ذریعے قطعی کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے. لہذا خبر واحد اور قیاس کے ذریعے نہ اصل کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز ہوگا اور نہ اس کے کسی وصف کو منسوخ کرنا جائز ہوگا.
اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پے در پہ کئی مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا طریقہ ذکر فرمایا ہے، اور اس میں فرمایا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہرے کو دھو۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ علماء احناف کے نزدیک وضو میں اعضائے ثلاثہ کا مطلق غسل فرض ہے اور سر کا مسح مطلق فرض ہے۔ ان کے نزدیک نہ تو ولا کی شرط ہے، نہ نیت کی، اور نہ ترتیب فرض ہے، نہ تسمیہ فرض ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو میں ولا کو شرط قرار دیتے ہیں۔ ولا کہتے ہیں کہ اعضائے وضو کو پے در پہ اس طور پر دھونا کہ پہلا وضو خشک نہ ہونے پائے۔ اسی طرح اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں ترتیب اور نیت فرض ہے، اور سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ولا کو شرط قرار دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ولا پر مداومت اور مواظبت فرمائی ہے، جو کہ اس کے شرط ہونے کی علامت ہے۔ اصحاب ظواہر جو یہ کہتے ہیں کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، ان کی دلیل ہے حدیث ہے لا وضو لمن لم یسم، یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وضو میں ترتیب اور نیت کو فرض قرار دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة امرئ حتى يضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرماتے یہاں تک کہ وہ وضو کو اپنے مواقع میں نہ رکھ لے، اس طور پر کہ پہلے اپنا چہرہ دھوئے پھر اپنا ہاتھ دھوئے۔ اس طور پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ لفظ ثم ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح نیت کے فرض ہونے پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل ہے مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی صحت نیتوں پر موقوف ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ آیت وضو میں باری تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے، ایک غسل اور دوسرا مسح، اور یہ دونوں خاص ہیں اور مطلق ہیں۔ خاص تو اس لیے ہیں کہ ان کے معنی معلوم ہیں، کیونکہ غسل کے معنی آتے ہیں پانی بہانے کے، اور مسح کے معنی آتے ہیں تر ہاتھ پھیرنے کے، اور مطلق اس لیے ہیں کہ ان کو ولا، ترتیب، نیت، تسمیہ وغیرہ کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا ہے، یعنی ان میں اس طرح کا کوئی وصف ملحوظ نہیں ہے۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وضو میں اعضائے ثلاثہ کا مطلق غسل اور سر کا مطلق مسح فرض ہے، خواہ ولا کے ساتھ ہو یا بغیر ولا کے ہو، نیت کے ساتھ ہو یا بغیر نیت کے ہو، ترتیب کے ساتھ ہو یا بغیر ترتیب کے ہو، تسمیہ کے ساتھ ہو یا بغیر تسمیہ کے ہو۔ اب اگر مذکورہ حدیث کی وجہ سے اس آیت پر نیت، ترتیب، ولا اور تسمیہ کا شرط کا اضافہ کر دیا جائے تو اخبار احاد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا اور کتاب اللہ کی وصف اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، حالانکہ اخبار احاد کے ذریعے کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کسی وصف کو منسوخ کرنا جائز ہے۔ لہذا مذکورہ احادیث کی وجہ سے مذکورہ امور کو وضو میں شرط قرار دینا یہ تو درست نہ ہوگا۔ البتہ ہم کہیں گے کہ مذکورہ احادیث پر اس انداز سے عمل کیا جائے کہ اس سے نہ تو کتاب اللہ کا حکم متغیر ہو اور نہ اس کا کوئی وصف متغیر ہو۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ حکم کتاب اللہ کی وجہ سے مطلق غسل اور مطلق مسح فرض ہے، اور خبر واحد کی وجہ سے
نیت وغیرہ سنت ہے۔